جی ہاں دوستو، آج کل ایک ٹاپک بہت زیادہ سرگرم ہے اور وہ ہے عصمت خاتون کا ٹاپک۔ دوستو، اس عورت کی اصلی تاریخ کیا ہے اور کس طرح یہ تاریخ پیش کی جا رہی ہے؟ کیا نور الدین زنگی کی بیوی عصمت خاتون کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہوئی تھی اور تاریخ کیا کہتی ہے؟ اس پر آج بات ہوگی۔ دوستو، عصمت خاتون جو کہ نور الدین زنگی کی دوسری بیوی ہوتی ہیں، اور نور الدین زنگی اس سے اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ دو قبیلوں کے درمیان امن رہ سکے۔ دوستو، یہ دمشق کے بہادر حکمران بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے جس پر بعد میں نور الدین زنگی قبضہ کر لیتا ہے، جس کا ذکر آپ نے ان کی زبان سے بار بار سنا بھی ہوگا۔ بہرحال دوستو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نور الدین زنگی عصمت خاتون سے شادی کرتا ہے اور اس کی شادی کافی بہتر ثابت ہوتی ہے اس وقت کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو، عوام حیران تب ہوتی ہے جب وہ یہ سنتی ہے کہ یہی عصمت خاتون پھر شادی کرتی ہے صلاح الدین ایوبی سے۔ دوستو، وہی صلاح الدین ایوبی جو کہ نور الدین زنگی کے گھر میں پرورش پاتا ہے اور نور الدین زنگی کی فوج کا بہترین کمانڈر ہوتا ہے، جو کہ بعد میں پھر ایسا سلطان بنتا ہے کہ اس کی فتوحات کی لائن لگ جاتی ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی جب مصر کا گورنر بنتا ہے تو اس کی اصلی جنگ تب شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر دشمن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ جس فتنے کے خلاف صلاح الدین ایوبی لڑتا ہے وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے جو مسلمانوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ وہی عصمت خاتون ہیں جن کی نور الدین زنگی سے بھی شادی ہوئی تھی؟ تو جی ہاں دوستو، یہ وہی عصمت خاتون ہے، چونکہ 1174 میں نور الدین زنگی کی موت کے بعد تخت کے لیے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ نور الدین زنگی کے بھائیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کفار سے لڑ سکتے، تو اس لیے صرف تخت صلاح الدین ایوبی کو دینے کے لیے عصمت خاتون نے صلاح الدین ایوبی سے 1174 میں شادی کر لی۔ تو اس طرح صلاح الدین ایوبی تخت نشین بن گیا، اور پھر جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا وہ آج پوری دنیا کو معلوم ہے۔ دوستو، اگر آپ گوگل پر بھی صلاح الدین ایوبی کی وائف سرچ کریں تو عصمت خاتون ہی آتی ہیں، اور اگر مزید معلومات میں جائیں تو صاف صاف لکھا ہے کہ یہ وہی نور الدین زنگی کی بیوی ہیں جن کی بعد میں صلاح الدین ایوبی سے شادی ہوئی۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور میں تخت بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، جس کی چھوٹی سی جھلک آپ نے سلطان فاتح سیریز میں بھی دیکھی ہوگی، جس میں تخت کے لیے چھوٹے سے بھائی کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، امید ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ کی اس ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔